عبارت پڑھنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وبه قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة فحج آدم موسى 3. وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن رفعي عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن ب4 بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله وبالبعث بعد الموت والقدر. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا بكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا بكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا تقدیر کا مسئلہ ذہن میں آ گیا تھا. کیا نام ہے تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اور تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، امر الہی کا نام ہے. یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. بالفاظ دیگر کہ ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے جو بھی خیر یا شر کا کام کرنا تھا، اچھا یا برا کام کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اب اشارہ یاد ہے، یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. مسئلہ حل ہو گیا. اسکول کالج کے بچے یہیں سے دعا کھاتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب مولانا عثمان رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم مسلم شریف کا سبق ہو رہا ہے، یا بخاری شریف ثانی کا ہے. نوجوان آئے، کہتے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ میری تقدیر میں لکھا ہوا نہیں پڑھی. بھائی تقدیر میں تو یہ بھی تو لکھا ہوا تھا نا کہ رات کو گھومیں گے، چکر لگائیں گے بازار میں کرنا، اور دیر سے سوئیں گے، اور پھر تاخیر سے آرام کریں گے، تو پھر آنکھوں کو لے گیا کریں. پہلی چیز میں لکھی تقدیر میں رہنا. بہرحال تقدیر مجبر نہیں ہے، مظہر ہے، علم خداوندی کو ظاہر کرنے والی ہے. یا کہاں تقدیر مجبر ہے. جیسے قیاس کے بارے میں آپ نے توضیح کے لیے پڑھا نا، قیاس کیا ہے؟ قیاس کیا ہے؟ مظہر ہے. قیاس مثبت للحکم نہیں، مظہر للحکم ہے. قیاس مثبت الحکم نہیں بلکہ مظہر حکم ہے. یعنی قرآن و حدیث میں
جو مسائل چھپے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کرنے کا نام قیاس ہے رحمہ اللہ۔ میں پہلے بھی کر چکا ہوں شاید، جو مسئلہ اجماع سے ثابت ہے، قیاس سے ثابت ہے، وہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اجماع کی حجیت بھی قرآن پاس ہے اور قیاس کی حجیت بھی قرآن پاس ہے۔ کون سی آیت ہے قیاس کی حجیت کے لیے؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یا کرنا بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے کرنا۔ تو عبرت نام ہی قیاس کا ہے، آپ عبرت پکڑیں، عبرت نام ہی قیاس کا ہے۔ اللہ نے پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے، ان کے حالات بیان کیے، ان کے گرفت کے مواخذے کے واقعات بیان کیے، اور پھر فرمایا ان واقعات میں عبرت ہے نصیحت والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ عبرت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے حالات کو ان کے حالات پر قیاس کریں، جو حالات ان کے تھے وہی اگر تمہارے ہوئے آگے تو جو گرفت ان کے اوپر آئی وہ تم پر بھی آ سکتی ہے۔ ہاں یہ بعد ذہن میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ قیاس کے بارے میں ہے مذہل الحکم، مثبت الحکم نہیں، مذہل الحکم۔ ہاں میں کل ہی میں خلق اس وقت میں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کسی مرض سے میں کر رہا تھا قیاس ہے نا، قیاس کی مثال کنڈی کی طرح ہے، کنڈی کی طرح ہے نا۔ قیاس میں جو علت ہوگی نا، علت وہ کتاب اللہ سے معلوم ہوگی یا سنت رسول اللہ سے معلوم ہوگی یا اجماع سے معلوم ہوگی۔ نورمال میں آپ نے پڑھا ہے یہ قیاس، جب آپ نے علت معلوم کر لی، یہ گویا کہ آپ نے کنڈی تیار کر لی ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا مچھلی پکڑنے کے لیے وہ کنڈی لگاتے ہیں، کنڈی لگا آخر میں اس کے کیڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں، منہ کے ڈال دیتے ہیں اسے، پھر اس کنڈی کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ آپ میں سے پکڑی ہیں کسی نے مچھلیاں بھائی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا۔ تو قیاس کی مثال ہے، قیاس کی مثال ہے، قیاس میں جو علت ہوتی ہے، علت کی مثال کنڈی کی طرح ہوتی ہے، کنڈی کی طرح۔ وہ ان کے جب علت معلوم ہو گئی گویا کہ آپ کو کنڈی مل گئی، اب اس علت کے ذریعے آپ مسائل کا شکار کریں گے۔ جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم پایا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یا تمام شراب پینا ایک ناپاک چیز ہے، شیطان کا عمل ہے گا، یعنی شراب پینا حرام ہے۔ اب اس کی علت کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کہاں سے معلوم ہوئی علت؟ قرآن پاک کی دوسری آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں قریب نہ جاؤ۔ اب یہ علت معلوم ہو گئی، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گویا کہ آپ کو ایک کنڈی مل گئی ہے، شکار کی مسائل کو شکار کرنے کے لیے کنڈی مل گئی۔ اب اس علت کے ذریعے قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ کیسے؟ کہ جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی نشے والی، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اب کتنی چیزیں ایسی پہلے زمانے میں نہیں تھی، اس زمانے میں مثلا موجود ہیں۔ اب یہ مثلا آپ اب ہیروئن جو ہے، اب یہ تو خیر ہے اس زمانے کی چیز ہے، ہیروئن ہے، اسی طرح چرس ہے، افیون ہے، ان سب میں نشہ ہے۔ تو جو حکم کس کا ہے؟ شراب کا ہے، پھر وہی اس کا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بات اچھا ذہن میں آگے بارن ہے. تقدیر علم خداوندی کا نام ہے. میں جو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو پڑھتے پڑھاتے وہ آسانی ہوگی. اور بھی اپنے نیک اساتذہ سے نیک کلمات سن لیے ہوں گے. میں بھی اتنا حصہ ہی ڈال رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. پھر میں نے مثال دی تھی نا اپنے بزرگ صاحب مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک طالب علم سکول میں پڑھتے تھے, محنت نہیں کرتے تھے. استاد نے کہا محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے. بہرحال امتحان ہوا, نتیجہ آیا, وہ فیل ہو گیا. استاد نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا فیل ہو گیا ہوں. میں کیوں؟ فرمایا آپ نے جو کہا تھا فیل ہونا ہے فیل ہو گیا, آپ نے جو کہا تھا فیل ہونا ہے فیل ہو گیا. استاد کہنے لگے اللہ کے بندے, میں نے تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا تھا, آپ محنت کر کے میرے تجربے کو غلط ثابت بھی کر سکتے تھے. تو یہ مثال دے کر ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے جب ایک استاد کا تجربہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے, وہ کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آ کر, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں پہنچ کر ہمیشہ کی سعادتوں میں سرفراز ہوں گے. اور ابو جہل, عتبہ, شیبہ اپنی ضد و عناد کی وجہ سے, ہر ظلمی کی وجہ سے ہمیشہ کی بدبختی میں اور ہمیشہ کی محرومی میں چلے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا. جب ان کو پہلے سے معلوم ہے تو پہلے سے ان تمام حالات کو لکھ سکتے ہیں. اسے لکھنے کا نام تقدیر ہے. بھائی کی بات ہے, تقدیر مجبر نہیں, مظہر علم خداوندی کو ظاہر کرنے والی ہے. پھر کل کیا رکھے, میں پھر دوبارہ دوہرا ہوں بار بار تک یہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے آپ کو. اللہ تعالیٰ اپنی آگے میرے مضمون کئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تقدیر کا مسئلہ اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ تقدیر کا مسئلہ ہے بدلاؤ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, تاکہ آدمی مصیبت میں گھبرائے نہیں اور خوشی میں اترائے نہیں. اقرا تاکہ آدمی مصیبت میں گھبرائے نہیں اور خوشی میں اترائے نہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اس لیے آپ دیکھ لیں مصیبت تکلیف میں پریشانی میں جو ہم تسلی دیتے ہیں, یہ تقدیر کا سہارا لے کے تسلی دیتے ہیں. اگرچہ اس میں اپنے کسب کا بھی دخل ہوتا ہے, بعض دفعہ اپنی کوتاہی کا بھی دخل ہوتا ہے, لیکن سہارا پھر بھی ہم تقدیر کا لے کر دیتے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور تھا, ہمارے مقدر میں جو لکھا ہوا تھا وہ پیش آ گیا ہے. حالانکہ مقدر میں وہی لکھا ہے جو مقدر جو ہم نے اپنے ارادے و اختیار سے جو حالات کرنے تھے وہ اللہ نے لکھ دیے پہلے سے ہم اپنے علم کے مطابق. لیکن جب کوئی حالات پیش آ جاتے ہیں پھر ان کی کوتاہی کا ذکر نہیں کرتے, پھر سیدھا بس سہارا تقدیر کر لیتے ہیں. الحمدللہ چلو جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ کو منظور, آپ پریشان نہ ہوں, گھبرائیں نہیں. الحمدللہ یہ تقدیر کا مسئلہ تسلی کے رکھا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, تاکہ آدمی مصیبت میں گھبرائے نہیں اور خوشی میں اترائے نہیں. میں نے مشکوٰۃ شریف میں اپنے استاذوں سے یہ مبارک جملے سنے, ہمیں اسی وقت سے یاد ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ. جب بھی الحمدللہ مشکوٰۃ شریف اور بخاری شریف کا جہاں جہاں بھی مضمون آتا ہے پھر کوشش کرتا ہوں یہ چیز آگے پہنچانے کی استاذوں کی. اور بھی کئی قابل حضرات ہیں. تو بھائی کو بات ذہن میں آ گئی آتا نا, ہاں یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرمانے لگے, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ بندے اپنے اس اختیار کو جبر سے نہیں خوشی سے ہماری رضا کے حوالے کر دیں.
ہم اپنے اس اختیار کو، جو ہمارے دیے اختیار کو ہماری خوشی میں لگا دیں. اور فرمایا اگر ہماری رضا کے حوالے نہیں کریں گے پھر نفس اور شیطان دو ٹھگ لگے ہوئے ہیں پیچھے. کہ نفس اور شیطان دو ٹھگ پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور میں پھر آپ اس اختیار کو وہ غلط مقاصد میں اور غلط جگہوں میں استعمال کریں گے. الحمدللہ. بہرحال ہمیں تھوڑا سا اللہ نے اختیار دے رکھا ہے. بس اب اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اپنے اس اختیار کو خوشی جبر سے نہیں، خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں، کہ اس اختیار کو ان کی رضا کے کام میں لگا دیں. پھر انشاءاللہ پھر یہاں بھی خوشی اور آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کو صحیح ہے، انشاءاللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ